چوہدری صاحب، خاور گمن صاحب خوش نہیں ہیں سر 74 روپے کمی سے، کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ آپ عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، معاف کرنا. خاور گمن صاحب نے ایک حقائق آپ کے سامنے رکھے کہ 28 فروری کو جب یہ قیمتیں تھی ساری دنیا نے اس کو اپنے اوپر لیا، آپ نے سارا بوجھ عوام پر دے دیا. آپ کو پتہ ہے کہ لاہور سے فیصل آباد گاڑی میں جاؤ تو 15,000 روپیہ خرچ ہونا شروع ہو گیا تھا. میں نے کہا بھئی آ جا نہیں رہے، تو انہوں نے کہا بھئی خرچہ نہیں ہے پورا ہو رہا. تو یہ 3-4 مہینے جو لوگوں کے ساتھ حشر ہوا ہے یہ حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں ہوا ہے. آج اگر قیمتیں کم کی ہیں تو وہ بھی 258 والی ابھی بھی 299 ہے، اور دوسری کو بھی دیکھ لیں، دونوں کو بھی ابھی 40-50 روپے زیادہ ہے. تو وہ بھی کم کرے. ہم اس کا یعنی حکومت کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں، اور جنگ کے خاتمے کی وجہ سے بھی جو اب صورتحال بہتر ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی کسی قسم کا بھی عوام کو ایک دھیلے کا، 1 روپے کا، 1 چوانی کا اگر ریلیف ملتا ہے تو اٹ از اے ویلکم اسٹیپ. اس پر مجھے کوئی کسی قسم کی وہ پریشانی نہیں ہے اس کا برملا اظہار کرتے ہوئے. لیکن خاور گمن صاحب نے جو حقائق دی ہیں ان کے اوپر مذاق اڑانے کی کوشش جو ہے، آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی غلط بیانی، اور پھر اس پر بڑا اپنے آپ کو فخریہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے سے بڑا تجزیہ کار کوئی نہیں. پلیز اوائڈ دس کائنڈ آف. ایک منٹ حسن، ایک منٹ ہولڈ کیجیے. آپ نے بات کیا ضرور. میں دیکھیں میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے پروگرام کے اندر، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب کوئی بھی میں مطلب بول رہا ہوتا ہے میں درمیان میں انٹرپٹ نہیں کرتا. لیٹ پیپل آرگومنٹ، ہر بندے کی رائے ہے. ایک تو میں حسن جو اپنے ہمارے پروگرام میں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ماشاءاللہ آج کل یہ بڑے وی لاگر بھی ہیں، تو سابقہ حکمران جماعت کے جو سابقہ وزیر اعظم ہیں جو جیل میں ہیں، کانویکٹ ہیں، انہوں نے چیلنج کی ہوئی ہیں اپنی سزائیں، ان کے بارے میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو مجھے بنی گالہ کے اندر وہ ملاقاتیں یاد آ جاتی ہیں. فکر دی ہے وہی میں نے کہہ دیا تقریباً. تو وہ مجھے بنی گالہ کے اندر وہ ملاقاتیں یاد آ جاتی ہیں کہ جب ایک طرف پی ٹی آئی کی قیادت بیٹھی ہوتی تھی، دوسری طرف محترم حسن ایوب صاحب بیٹھا کرتے تھے، مسکراہٹوں کے تبادلے ہوتے تھے، جفیاں ہوتی تھیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ انڈر ڈسکشن ہوتا تھا. لہٰذا جب حسن ایوب صاحب سابقہ جو لیڈر کی بات کرتے ہیں نا، تو دل ہی دل میں اپنی وہ محبت کا اظہار کرتے ہوتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ جب وہ ایک عاشق اپنی معشوق کے بارے میں بات کرتا ہے، مطلب پیار محبت ہوتی ہے، تو وہ بے شک راستے جدا ہو جائیں وہ محبت تو رہتی ہے نا. تو یہ محبت ان کی تھی. اب یہ کہتے ہیں کہ میرے سے ایک سوال میں سپلیمنٹری ڈیبیٹ ہماری ایک سیکنڈ حسن صاحب، ایک سیکنڈ ڈیبیٹ کسی اور طرف نکل جائے گی. میں اس کو کبھی سپلیمنٹری کوسچن اسی میں کہتا ہوں کہ آپ بات کیا کریں. کیا حسن ایوب صاحب نے ان سے جو رستے جدا کیے ان کی پالیسیز کی وجہ سے کیے تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟ یہ خود ہی بتا سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا تھا، کیونکہ انہوں نے جو میڈیا کے اوپر بات کی ہوئی ہے جو کہ آن دا ریکارڈ ہے وہ یہ تھا کہ ان کے ایک سابقہ لیڈر جو کہ اب ایک ابھی جو جس پارٹی کے ساتھ تھوڑا بہت ان کا ابھی موجودہ پارٹی کے ساتھ پیار محبت ہے، وہ اس پارٹی کے بھی لیڈر اب بن گئے تھے. اب میرے خیال میں اس پارٹی بھی نہیں ہے. جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کچھ بات کی تھی، یہ پارٹ آف دا ریکارڈ ہے، وہ ایک سٹوری کا حصہ ہے. چلیے اب ان کے ساتھ لیٹس موو ٹو دی نیکسٹ سٹوری. میں نہیں جاتا جس سٹوری پہ ہم نے پہلے بات کرنی تھی، اگر یہ اضافہ نہ ہوتا، ظاہر ہے کہ اس کا وقت سے ہوتا، مطلب یہ کمی نہ ہوتی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں ایک دن بھی شارٹیجز نہیں ہوئی. جی یہ بات انڈیا کے اندر پورے ریجن کے اندر لوگ ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، لوگ مرے بھی ہیں پیٹرول کی لائنوں میں لگ کر، لوگ اشتعال میں آ کے ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیے ہیں. لیکن پاکستان میں ویسا کوئی کرائسس نہیں آیا، نہ فوڈ شارٹیجز ہوئی ہیں نہ فیول شارٹیجز ہوئی ہیں. اور یہ الحمدللہ قیمت اتنی بڑھا دی آپ نے، قیمت اتنی بڑھا دی کہ لوگ اب مجھے یہ بتائیں، ایک مزدور جو ہے جس کو جو 800,000 روپے روزانہ کماتا ہے، زتی صاحب گاڑی تو کہاں چلاتا ہے؟ وہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہے. یار پاکستان میں پتا کتنے موٹر سائیکل بائک کی وجہ سے بہت شیئر کرتے تھے. اچھا یار کمال، رائڈ شیئرنگ پر بائک کی رائڈ شیئرنگ ایسے بات مت کیا، یہ بات حقائق ہیں. یعنی اس پر میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں کر رہا کہ یہ بات تو میں ایگری کر رہا ہوں کہ بائک کی بھی رائڈ شیئرنگ. آپ وہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک پیٹرول بائک کے اندر اب چلانے کے لیے 2 سے 3 لیٹر اس کو روزانہ پیٹرول ڈالنا تھا کہ نہیں ڈالنا تھا. اس نے کہیں اپنی بیگم کو کہیں ڈراپ کرنا ہوتا تھا کام کے لیے، خود کسی پہ دیہڑی پر جس طریقے سے ایسی باتیں مت کیا. انڈائریکٹلی یہ اور خاص ڈائریکٹلی لیوی لگائی گئی تھی، یہ کوئی سولوشن نہیں تھا.